ایک نوجوان لڑکی ایک حکیم صاحب کی دکان پر آئی اور خوب روئی اور کہا حکیم صاحب میری عزت کے علاوہ جو چیز آپ مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے زہر کی ایک پڑیا دے دو، مجھے ایک زہر کی پڑیا دے دو۔ حکیم صاحب نے کہا بیٹا رونا دھونا تو بند کرو اور مجھے پوری تفصیل بتاؤ کہ تم رو کیوں رہی ہو اور زہر کی پڑیا کیوں مانگ رہی ہو۔ اگر تم تفصیل سے بتاؤ گی نہیں تو مجھے مسئلہ کیسے سمجھ میں آئے گا، پھر میں آپ کو دوائی کیسے دوں گا اور زہر کی پڑیا آپ کے کہنے پہ کیسے دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا رو رو کر حکیم صاحب میری ساس ایسی ہے، یوں ظلم کرتی ہے، یوں ستم کرتی ہے، ایسا بولتی ہے۔ حکیم صاحب نے پوری تفصیل سنی، کہا بیٹی خاموش ہو جاؤ، آپ صحیح جگہ پر آئی ہو، ایسی ساس کا مر جانا بہتر ہے اور اس کو مارنے میں تمہارا بھرپور تعاون کروں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اب وہ یہ سن کر ایک دم سے اس کے حوصلے آ گئے کہ وہ تو آئی تھی اس مقصد کے لیے کہ ساس کا کام ختم کرنا چاہتی۔ اب حکیم صاحب نے اس کو آشواسن دے دیا، یقین دلا دیا کہ میں اس کے مارنے میں آپ کا تعاون کروں گا۔ پھر کہا لیکن بیٹی ایک بات سنو، اگر میں کوئی ایسا پوائزن اور زہر تم کو اسٹرانگ دے دیتا ہوں کہ آج تم اس کو کھلاؤ اور آج ہی مر جائے تو بل تمہارے نام پھٹے گا، 2 ڈنڈے تم پہ پڑیں گے، تم میرا نام بتاؤ گی، میں بھی پھنسوں گا تم بھی پھنسو گے، اس لیے میں تمہیں ایسا پوائزن سلو پوائزن دیتا ہوں کہ جو دھیرے دھیرے اثر کرے گا۔ تو 40 پڑیے میں آپ کو دیتا ہوں، روزانہ 1 پڑیا سوتے وقت دودھ میں ملا کر بڑھیا کو دے دیا کرو، 40ویں دن پڑیا بھی ختم اور بڑھیا بھی ختم۔ اب یا تو وہ آئی تھی روتے ہوئے یا سن کر ہنس پڑی، کہا حکیم صاحب کیا دوں اس کا معاوضہ؟ کہا جب بڑھیا کا کریا کرم ہو جائے گا تب طے کریں گے کیا کرنا، ابھی تم لے کے جاؤ۔ لیکن سنو اس کے آگے کی جو اہم بات، ان 40 دن کے اندر تمہیں زندگی کا ڈھب اور انداز بالکل بدلنا ہے۔ ایک تو آپ اس کو امی امی کہہ کے پکاریں، دوسرا آپ روزانہ اس کو گرم گرم کھانا کھلائیں، تیسرا اس کے نہانے کے لیے روزانہ پانی کی بالٹی بھر کے رکھیں، کپڑے صاف ستھرے دھلے دھلائے کھوٹی پہ لٹکا کے رکھیں اور کہ امی جان گرمی ہو رہی ہے، پسینہ بہ رہا ہے، آپ اپنے کپڑے بدل دو، تمہارے کپڑے میں نے دھو کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو پہنو۔ اور رات کو سوتے ہوئے سر کے اوپر تیل لگانا ہے اور پیر دبانے ہیں، گلا نہیں دبانا، پیر دبانے ہیں اور امی امی کہہ کے پکارنا ہے۔ جب 40ویں دن بڑھیا کا جنازہ اٹھے گا کسی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کام تمہارا ہے، اس لیے کہ لوگ یوں کہیں گے وہ 40 دن پہلے لڑا کرتے تھے لیکن مہینے 1.5 مہینے سے تو بہت اچھا ان میں تعلق تھا، یہ بڑھیا کیسے مر گئی؟ کسی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے مارا ہے۔ اب یا تو وہ آئی تھی روتے روتے یا گئی خوش خوش۔ اللہ کی شان، ابھی 15-20 دن اس نے یہ پڑیا کھلائی، 20 دن کے بعد پھر روتے ہوئے آئی تو حکیم صاحب نے کہا کیا بڑھیا مر گئی؟ کہا حکیم صاحب وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس کوئی اینٹی پوائزن بھی ہے، تریاق بھی ہے زہر کا جو زہر کے اثر کو ختم کر دے گا؟ کیوں کہ وہ جو میں نے 20 پڑیاں دی تھی میں چاہتی ہوں اس کا اثر ختم ہو جائے، 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اب دوائی نہیں دی، وہ زہر کی پڑیاں نہیں دی، 20 دن کے بعد میں نے بند کر دی، اس لیے اس دن جو میں آپ کے پاس آئی تھی روتے ہوئے اس دن سچویشن الگ تھی، حالات الگ، اور اب معاملہ الگ ہے، اب تو وہ مجھے ماں کے برابر دکھ رہی ہے اور وہ میں اسے ماں کہتی ہوں، مجھے بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھکتی، تو وہ جو دشمنی تھی، عداوت تھی، وہ جو ناچاقی تھی وہ تو ماضی ہو گئی اور اب تو حالات بہت اچھے ہیں، لہٰذا میں نہیں چاہتی کہ 20 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد یا 80 دن کے بعد اس کا جنازہ اٹھے، مجھ سے نہیں رہا جائے گا اس کے بغیر، اس لیے حکیم صاحب میں اس کو امی امی کہہ کے پکارتی ہوں اور میرے دل اور دماغ میں وہ ماں جیسی سما گئی ہے، اب وہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارتی ہے اور جب بیٹی کہتی ہے تو میرا دل ہرا ہو جاتا ہے۔ کہ بیٹی سنو ایک بات، اللہ کا شکر ہے دوائی اپنی جگہ اثر کر گئی، کہا دیکھو وہ جو میں نے تمہیں پڑیے دی تھی وہ زہر کی نہیں، وہ طاقت کی تھی، ان کو بھی کھلا دو اور ان کو نہ کھلا سکتی ہو تو خود کھا لو، انشاءاللہ مرے گا کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ تو طاقت کی پڑیے ہیں۔ زہر کہہ کر میں نے اس لیے دیا کہ اس دن جو تم آئی تھی تم زہر سے کم چیز پر راضی ہونے والی نہیں تھی، اس لیے مجھے زہر کے نام سے دینا پڑا۔
اس لیے انہوں نے زہر کے نام سے وہ پڑیاں دی، وہ زہر کی نہیں، وہ طاقت کی تھی۔ اصل تو جب میں نے تمہاری پوری داستان سنی تو میں سمجھ گیا پانی کہاں مر رہا۔ ساس تم سے کچھ چاہتی تھی لیکن تم اس کے خلاف چل رہی تھی۔ جب تم نے اس کو ماں ماں کہنا شروع کیا، گرم گرم کھانا دینا شروع کیا، رات کو خدمت کرنی شروع کی، جی کپڑے دھلے دھلائے اور بالٹی بھری بھرائی دینی شروع کی، اور ماں ماں جب کہنا شروع کیا، آخر اس کے سینے میں تو تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل ہے، اس نے تمہیں بیٹی مان لیا۔ جھگڑا ساس اور بہو میں ہوتا ہے، ماں اور بیٹی میں نہیں ہوا کرتا۔ جاؤ بیٹا خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اصل تو وہ دوائی جو تھی وہ دوائی اصل نہیں تھی، اصل وہ میری باتیں تھی جو تم نے جس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو دیکھیے دوستو، زندگی کے اندر بہت سارے اتار چڑھاؤ ایسے آتے ہیں جس کو کوئی حل کرنے والا چاہیے، اور دیندار آدمی اور متقی آدمی سے بہتر حل کون کر سکتا ہے؟ حل کون کر سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کو اپنے علماء سے، صلحاء سے، متقین سے، جی اپنے مرشدین سے، ان کے سامنے ہم اپنے مسئلوں کو رکھیں اور ان سے مشورے کر کر کے زندگی گزاریں، پھر دیکھیے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے پھول کھلاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے دوستو کہ ہم نے علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اپنا سلسلہ جوڑا ہی نہیں۔ ہم صبح کو اٹھتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر انسانوں نے اپنے آپ کو پیسے کمانے کی مشین سمجھا ہے۔ ہر آدمی صبح کو اٹھتا ہے، شام کو تھکا ہارا گھر آتا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ ہر آدمی کا سلوگن یہ بن چکا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو۔ یاد رکھیں، ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ 18,000 مخلوق میں ایک قسم میں اور آپ بھی ہیں۔ 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو پیسے کما کر کھاتی ہو۔ سب کے سب فری آف چارج کھاتے ہیں۔ انسان ہی ہے جو پیسے کما کے کھاتا ہے، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حالانکہ انسان سے کئی سو گنا زیادہ کھانے والے اینیملز دنیا میں موجود ہیں۔ ہاتھی ہے، شارک مچھلی ہے، جی اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، گائے، بیل، بھینس، گھوڑے، گدھے، یہ انسان سے کئی گنا زیادہ کھاتے ہیں، فری آف چارج کھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بھی تو پال رکھا ہے۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ توجہ اللہ کی ذات کی طرف لگائیں اور تھوڑی سی توجہ دنیا کے اندر لگائیں، اجملوا فی الطلب پہ عمل کرتے ہوئے، تو کیا ہم فاقوں سے مر جائیں گے؟